نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے پروگرام دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ اور نام ہے فطرت رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل کورونا اور مختلف وبا سے نجات کے لیے اذان کہی جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یا اللہ عز و جل ہمیں کرونا اور مختلف وبا و امراض سے نجات عطا فرما، اور تمام عالم اسلام کو ہر قسم کی آفات و بلائیات سے نجات عطا فرما، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من نسی الصلاۃ علیہ فقد خطئ طریق الجنہ، او کما قال علیہ السلام، کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا تحقیق وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ پتہ چلا جنت کے راستے پر چلنا ہے تو درود پاک پڑھنا پڑے گا۔ اللہ کریم درود پاک پڑھنے کی ہمیں کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ سلسلہ ہے ہمارے صحابہ۔ اس مبارک سلسلے کے اندر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی جاتی ہے، اور اپنی لرننگ ہوتی ہے، سیکھنے کو ملتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کس طرح عشق رسول سے سرشار زندگی گزارا کرتے تھے اور کس طرح تبلیغ دین فرمایا کرتے تھے۔ آج کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ عز و جل ایک بہت ہی پیارے صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا کہ میرا ہر صحابی میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ امیر اہل سنت نے
کیا خوب نعرہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اللہ کریم صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم الحمدللہ گفتگو کریں گے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق۔ آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور آپ بہت ہی پیارے صحابی رسول ہیں، عشرۂ مبشرہ میں آپ شامل ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کہ مسجد نبوی کے منبر پر نبی پاک علیہ السلام نے جن 10 صحابہ کا ایک ہی مجلس، ایک ہی محفل کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے جن 10 صحابہ کا نام لے کر ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ، فرمایا عمر فی الجنہ، 10 صحابہ علیہم رضوان کا نام لے کر جہاں حضور علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری اور بشارت عطا فرمائی، ان 10 صحابہ کو عشرۂ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان عشرۂ مبشرہ میں سے 5ویں نمبر پر ہیں، یعنی پہلے 4 تو جو ہیں وہ 4 خلفائے راشدین ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اور عشرۂ مبشرہ میں سے 5ویں جو صحابی ہیں وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہم اپنے اس سلسلے کے اندر آپ کی کالز بھی لیں گے انشاءاللہ عز و جل، آپ سے گفتگو بھی کریں گے، آپ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی شعیب رضا عطاری مدنی الحمدللہ موجود ہیں، ان کی گفتگو بھی انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے۔ سب سے پہلے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف، شعیب بھائی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جان نثار صحابی رسول ہیں، کچھ ان کے تعارف کے بارے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں۔ ماشاءاللہ، سب سے بڑا تعارف تو آپ کا یہ ہے الحمدللہ کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ عشرۂ مبشرہ میں سے ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خاندان قریش میں سے تھے، جی، اور 7ویں پشت میں جا کر حضرت مرہ بن کعب بن مرہ پر جا کر حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو سلسلہ نسب ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کے والدین نے آپ کا جو نام رکھا وہ طلحہ رکھا، اچھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو فیاض، جود اور خیر کے نام سے حضور علیہ السلام نے آپ کو پکارا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ سرکار علیہ السلام کے جانثار صحابی بنے، اور حضور علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہے آپ کو تمام غزوات کے اندر سوائے غزوہ بدر کے تمام غزوات کے اندر آپ کو جو ہے وہ شرکت کرنے کی سعادت حاصل، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اکثر رہا کرتے، حضور علیہ السلام کی صحبت میں زندگی گزارا کرتے، ایسے صحابی رسول حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کی کنیت ابو محمد ہے، اور آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام صعبہ بنت عبداللہ تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلحۃ الخیر اور طلحۃ الفیاض کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی کتابوں میں آپ کو جو ہے طلحۃ الخیر بھی کہا جاتا ہے، طلحۃ الفیاض بھی آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ کا شمار جو ہے وہ شروع میں اسلام قبول کرنے والوں میں کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی اسلام میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں آپ کا بھی شمار کیا جاتا ہے۔ آپ اسلام کس طرح لے کر آئے انشاءاللہ عز و جل اس سے متعلق جو ہے ہمارے شعیب بھائی ہمیں بتائیں گے۔ شعیب بھائی کیا کہتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے بصرہ تشریف لے گئے، بصرہ گئے آپ، جی، اور بصرہ میں آپ کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی۔ اس راہب نے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، آپ سے پوچھا کہ آپ احمد کو جانتے ہیں؟
تو انہوں نے پوچھا کہ احمد کون؟ واہ. تو آپ راہب نے جواب دیا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. سبحان اللہ. چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، صحیح. تو آپ کو معلوم نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا نہیں تھا، تو آپ کو پتہ نہیں تھا اس چیز کا. جی. جب آپ مکہ مکرمہ آئے ہوں. تو مکہ مکرمہ جب پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا ہے. اچھا. اب آپ نے جب یہ سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما دیا ہے تو آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے تعالیٰ. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا. اللہ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ ہے. یعنی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سفر میں تھے. آپ چونکہ بہت بڑے تاجر تھے اور بہت بڑے آپ جو ہے وہ بزنس مین تھے، بہت بڑے پیمانے پر تجارت کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے آپ سفر میں بھی رہا کرتے تھے. تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت طلحہ سفر میں تھے. اس سفر میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا کہ احمد بن عبداللہ ہوں گے، اللہ کے آخری نبی ہوں گے، اعلان نبوت کریں گے اور وہ تمہارے قبیلے میں سے عرب میں سے ہوں گے. تو حضرت طلحہ جب واپس آئے تو واپس آتے ہی شعیب بھائی حضرت طلحہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، کیونکہ ان کا قبیلہ بھی قبیلہ بنو تیم تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بھی وہی تھا. تو ان اور کی آپ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے دوستی تھی، آپ کی ملاقات بہت تھی. تو اسی ملاقات کی بنا پر جو دوستی کی آپ کی تھی اسی وجہ سے آپ حضرت سیدنا ابو بکر کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کیا بات ہے. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی نئی خبر ہے ہمارے یہاں پر؟ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہاں اللہ کے آخری نبی نے جو ہے وہ اعلان نبوت فرما دیا ہے اور میں بھی جو ہے وہ ان پر ایمان لے آیا ہوں. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق آپ کو جو ہے بارگاہ رسالت میں لے کر جاتے ہیں، تب آپ نے کلمہ پڑھا اور آپ مسلمان ہو گئے. اچھا، اسلام لانے کے بعد اکثر ہم صحابہ کی ہسٹری پڑھتے ہیں، جی. ان کا جو تعارف ہے وہ پڑھتے ہیں، تو اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان پر اسلام لانے کے بعد ظلم و ستم کیا گیا، انہیں ستایا گیا، انہیں پریشان کیا گیا. تو حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو آپ کے قبیلے والوں نے، آپ کے علاقے والوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا، آپ کو ستایا، آپ کو تنگ کیا، آپ کو پریشان کیا، لیکن آپ پہاڑ کی طرح استقامت کے ساتھ اسلام پر قائم و دائم رہے. آپ نے اسلام کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھاما رکھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ایسا وابستہ ہوئے کہ مرتے دم تک آپ نے اسلام کو نہیں چھوڑا. اور وہ کیسا عظیم ایک واقعہ ہے کہ وہ جو نوفل بن خویلد جو کہ قریش کا سردار تھا اور جس کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا، بہت بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا اور سردار تھا وہ، اور کسی پر رحم نہیں کیا کرتا تھا. آپ دونوں کو جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے حکم سے ان دونوں کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور اس بات پر مجبور کیا گیا کہ اپنے اس دین کو اسلام کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے. لیکن یہ بہت عظیم استقامت ان کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی گرہ ایسی مضبوط دل میں لگ چکی تھی کہ اب دنیا تو ہل سکتی تھی مگر ایمان دل میں سے نہیں جا سکتا تھا. اسی وجہ سے ان دونوں کو جو ہے قرینین بھی کہا جاتا ہے کہ دو ساتھی، یعنی اسلام لانے کے بعد اسی ظلم کی پاداش میں دونوں کو باندھا گیا. تو یہ جو ہے آپ پر ظلم و ستم کی کہانی ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین. یہاں تک کہ جو سیرت حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان ہوئی ہے، ہمارے لیے اس میں لرننگ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ کے دوست تھے، تو آپ نے دوستی کا سب سے بڑا حق یہ ادا فرمایا کہ آپ ان کو لے کر بارگاہ رسالت میں چلے گئے اور خود مسلمان ہوئے تو ان کو بھی دائرہ اسلام میں داخل کروا دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت طلحہ کے دل کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت تو وہ راہب کے کہنے سے اس واقعے سے ہی پیدا ہو چکی تھی. تو بہرحال ہمیں بھی اپنے دوستوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے دوست کیسے ہیں، کہ ہمارے دوست ہمیں نیکیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں یا ہمارے دوست ایسے ہیں کہ ہمیں گناہوں کی طرف لے کر جاتے ہیں. عمران بھائی، وہ دوست کیسے ہو سکتا ہے؟
وہ دوست کیسے ہو سکتا ہے کہ جو برائی کی طرف لے کر جائے؟ اللہ دوست تو ہوتے ہی خیر خواہ ہے، دوست تو بھلائی کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ جو شخص ہمیں برائی کی طرف لے کر جائے، ہمیں گناہ کی طرف لے کر جائے، ہمیں برے کام کی طرف لے کر جائے، وہ کیسے ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ دوست تو حقیقت میں وہ ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف بلائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلائے۔ جی بالکل، دیکھیں نا اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے شعیب بھائی، اسلام نے ہر چیز کا طور طریقہ بیان کر دیا ہے، تو دوست کیسے ہونے چاہیے کیسے نہیں ہونے چاہیے اسلام نے مکمل وضاحت سے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اب ہمیں اس پر جو ہے پورا اترتے ہوئے ویسی دوستی کرنی ہے۔ دیکھیں دوستی ہر عمر کے اندر ہوا کرتی ہے، بچوں کے دوست الگ ہوتے ہیں، جوانوں کے الگ، بوڑھوں کے دوست الگ، ہر عمر کے اندر دوستی بہرحال اپنا پائی جاتی ہے، لیکن غور یہ کرنا ہے کہ کہیں دوست ایسے تو نہیں کہ ہم جن کے ساتھ بیٹھیں تو نماز ہماری قضا ہو جائے، کہیں ایسے دوست تو نہیں ہمارے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں تو پھر ہم گناہوں کے اندر ملوث ہو جائیں، زبان سے گالی نکل آئے، ہم جو ہے وہ ذکر اللہ سے دور ہو جائیں۔ دیکھیں ہمارے اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے وہ یہی ہے کہ الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی۔ تو دوستی کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے دشمنی ہوگی تو انشاءاللہ آپ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کا ایک بہترین طریقہ شعیب بھائی ہمارا دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ دعوت اسلامی کے مبلغین سے آپ جو ہے وہ دوستی کریں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ نیکیاں کرنا، بہت ساری نیکیاں کرنا اللہ نے چاہا تو آسان ہو جائے گا۔ اور دیکھیں اگر جو ہے وہ گہرے دوست ہیں، قرآن کریم نے اس میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا جو گہرے دوست ہیں، الاخلاء یہ خلیل کی جمع ہے، اور خلیل کہا جاتا ہے گہرے دوست کو۔ جو گہرے دوست ہیں دنیا میں وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، مگر جن کی دوستی کا معیار تقویٰ تھا، جو اللہ کے لیے آپس میں دوستی رکھتے تھے، تو ان کی دوستی قیامت میں بھی ان کو فائدہ دے گی۔ تو بہرحال حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی یہاں تک کی سیرت بیان کرنے میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ دوستی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہمیں دوستی کے حقوق کو بھی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب نیکی کا موقع ملے تو ہمیں نیکی کرنے کے لیے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت طلحہ کو ابو بکر صدیق بارگاہ رسالت میں لے کر گئے، آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اور یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اللہ رب العالمین حضرت طلحہ کے ذریعے سے ہمیں بھی جو ہے اس طرح کے اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعیب بھائی بہت بڑے آپ بزنس مین بھی تھے، کاروباری تھے اور تاجر تھے، اور بڑے بڑے آپ کے سفر بھی ہوا کرتے تھے بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کے حوالے سے؟ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت سعودہ بنت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ آپ کی جو یومیہ آمدنی تھی جی وہ 1000 درہم تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ 1000 درہم یومیہ کمایا کرتے تھے۔ 1000 درہم؟ جی، یہ اور وہ بھی دور رسالت کے 1000 درہم، اس وقت کے کتنے ہوں گے؟ یہ کروڑوں اربوں تو شاید ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ اللہ، اور پھر آپ جو کماتے تھے، کمانے کے بعد انسان جو ہے وہ پیسے کو سیو کرتا ہے جی، کہ مجھے اس کو کہیں رکھنا ہے چھپا کر، 1 سے 2، 2 سے 4، 2 سے 4 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 5 ہو جائیں، 10 ہو جائیں۔ لیکن حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی یہ آپ کے دوست تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت طلحہ میرے پاس آئے تو میں نے دیکھا کہ آپ بہت پریشان ہیں، پریشانی کا عالم ہے۔ صحیح۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، اتنی بڑی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پریشانی تھی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا پریشانی مجھے یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ مال بہت زیادہ جمع ہو گیا ہے، اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تو حضرت سیدنا قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے وہ سارے کا سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا، سبحان اللہ، سارا کا سارا مال صدقہ کر دیا۔ کیا بات ہے۔ اور صدقہ کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ کے جو خزانچی تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو خزانچی تھے، ان سے پوچھا گیا
کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ نے 40 لاکھ درہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اور اچھا، بعض لوگوں کی کیفیت عمران بھائی ایسی ہوتی ہے کہ وہ کوئی مانگنے والا بھی آتا ہے نا تو اس کے مانگنے پر بھی نہیں دیتے، اللہ اللہ، مطلب نظر آ رہا ہوتا ہے یہ محتاج ہے، یہ پریشان ہے، لیکن پھر بھی نہیں دیتے۔ لیکن حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی مانگے یا نہ مانگے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بن مانگے دے دیا کرتے تھے۔ تو آج تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروانے کے لیے ترغیبیں دلائی جاتی ہیں، اللہ اکبر، بتایا جاتا ہے، جی فضائل بتائے جاتے ہیں، پھر راہ خدا عز و جل میں لوگوں کو خرچ کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ لیکن حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذہن ایسا زبردست تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کے پاس جب مال آتا تھا تو بغیر کسی ترغیب کے آپ مال راہ خدا عز و جل میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ سائل آپ کے پاس آتا، وہ آپ سے سوال بھی نہیں کرتا تو آپ اس کو پھر بھی نواز دیا کرتے تھے، بن مانگے عطا فرما دیا بن مانگے کرتے عطا تھے، بغیر مانگے لوگوں کو نوازتے تھے، بغیر مانگے لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ آپ کی سخاوت صحابہ میں بڑی مشہور ہے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ بہت بڑے سخی تھے، اور اندازہ کیجئے کہ جن کے غلام اتنے بڑے سخاوت والے ہوں، اتنے بڑے سخی ہوں، تو پھر ان کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا عالم کیا تھا، کیونکہ آپ تاجر تھے، مختلف چیزوں کی تجارت کیا کرتے تھے، کاروبار مختلف چیزوں کا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زمین کو 7 لاکھ درہم کے بدلے میں فروخت کر دیا، زمین بیچی 7 لاکھ روپے، 7 لاکھ درہموں کے بدلے میں، یعنی اس کی قیمت 7 لاکھ درہم تھی۔ اور یہ مال، کیونکہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جیسے ہی کوئی مال آپ کے پاس آتا تھا آپ لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، مستحقین میں، فقراء میں، اپنے دوست احباب کا بھی خیال کیا کرتے تھے، دوستوں میں بھی آپ تقسیم کیا کرتے تھے، ان کو بھی بطور تحفہ اپنا مال دیا کرتے تھے۔ تو یہ 7 لاکھ درہموں میں زمین حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیچی، اور وہ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ اب رات کے وقت میں لوگ نہیں تھے کہ جن کے درمیان یہ 7 لاکھ درہم جو ہے تقسیم کیے جا سکیں، تو اس وجہ سے آپ کے پاس وہ رات کے اندر 7 لاکھ درہم موجود رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پوری رات حضرت طلحہ بن عبید اللہ پریشان رہے، اور کسی نے پوچھا کہ حضور کیا وجہ ہے، آپ آج بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا وجہ یہ ہے کہ یہ پیسے میرے گھر میں آج موجود ہیں، میں ان کی وجہ سے پریشان ہوں کہ کہیں یہ میرے لیے وبال نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیسا آپ کا توکل، کیسی سخاوت، کیسا جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرنے کا آپ کا ماشاءاللہ انداز تھا۔ یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ہے۔ اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے، صبح ہوتے ہی آپ نے وہ 7 لاکھ درہم لوگوں میں صبح ہوتے ہی تقسیم فرما دیے، صدقہ و خیرات کر دیے۔ اے صحابہ کے ماننے والوں، عاشقان صحابہ اور اہل بیت، ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ راہ خدا میں ہمیں بھی صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی راہ میں ہمیں مال دیتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں دینا فضیلت ہی لاتا ہے، ثواب ہی لاتا ہے، برکت ہی لاتا ہے۔ دیکھیں، آپ غور کرنے پر دیکھیں، آپ ایک بات سمجھنے کے لیے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مال جو ہے وہ بڑھائے گا، تمہارے مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راہ خدا عز و جل میں مال خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جتنا مال پیش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے ان کو کتنا مال عطا فرما رہا ہے۔ سبحان جو مال وہ راہ خدا عز و جل میں دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے انہیں مال عطا فرما رہا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے، ہمارا دل راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے لیے وسیع ہونا چاہیے کہ جب ہم راہ خدا عز و جل میں مال خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مال کے بدلے میں بہتر مال عطا فرمائے گا۔ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مال دے تو ساتھ میں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن بھی دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس مال کو خرچ کر سکیں۔ آمین آمین، بالکل، اللہ رب العالمین ہمیں اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے جانثار صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
سخاوت آپ نے سنی، آپ کی سیرت کا یہ بھی ایک پہلو ہے، اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے صدقات و خیرات دعوت اسلامی کو دیں، کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے بہت زیادہ شعبہ جات ہیں، اور ان شعبہ جات میں الحمدللہ شرعی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے مال کو، رقم کو خرچ کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ شریعہ بورڈ ہمارا موجود ہے، شرعی رہنمائی کے ساتھ ہر شعبے کے اندر اخراجات کیے جاتے ہیں۔ تو آپ خود آگے آئیے، جس شعبے میں آپ کی دلچسپی ہو اس شعبے میں آپ آ کر خرچ کیجئے اور اس کو دیکھیں، اس شعبے کو، اس ڈپارٹمنٹ کو آگے لے کر چلیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابی رسول ہیں، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مختلف اور بھی پہلو ہیں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ شعیب بھائی موجود ہیں۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے شعیب بھائی مزید کیا فرمائیں گے آپ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، آپ کے عشق رسول کے حوالے سے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک جو پہلو ہے، سیرت کا جو ایک پہلو ہے، اس پہلو میں جو ہے وہ عشق رسول بھی ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے جی۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کے اندر اگر ہم غور کریں تو یہ جو عشق رسول کا پہلو ہے، ایسا پہلو ہے جی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا تن من جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنگ احد کے اندر حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی میرے والد محترم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کا دن یاد آتا تو آپ فرماتے یہ طلحہ کا دن ہے، اللہ اللہ، یہ طلحہ کا دن ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وار ہوتے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچانے کی کوشش کی جاتی، تو حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے بچانے کی کوشش کرتے۔ سبحان اللہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے کے اندر بہت زیادہ آپ کو زخم آئے، 70 زخم، 70 زخم، ایک آپ کے 70 زخم آئے، اور ایک روایت میں یہ آیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی بھی اللہ اللہ اس میں کٹ گئی تھی۔ اللہ، تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے تھے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آگے کھڑے تھے، تو بچاتے بتاتے جب آپ نے اپنی ہاتھ بڑھایا تو آپ کا ہاتھ بڑھاتے ہی آپ کی انگلی کٹ گئی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس طرح اپنے جان کو وارنے کی کوشش کی۔ تو ہم دیکھیں، اور پھر جنگ احد کے اندر یہ بھی ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چٹان پر چڑھ رہے تھے، تو حضور نے زیرہ پہنی ہوئی تھی، زیرہ پہننے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چڑھنے میں دشواری ہوئی۔ اچھا، تو حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹ گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر چڑھے، اور چڑھنے کے بعد آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چٹان پر تشریف لے آئے۔ اللہ، اس وقت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، اے طلحہ تم پر جنت واجب ہو چکی۔ اللہ اللہ اکبر۔ اس کے الفاظ حدیث میں آئے، اوجب طلحہ، فرمایا طلحہ نے جنت کو اپنی طرف کھینچ لیا، واجب کر لیا اپنے اوپر۔ آپ دیکھیں نا کہ اتنے زخم ہیں اور بہت زیادہ پریشانی ہے، ہمارے تو سر میں بھی درد ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یار نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جا سکتا ہے۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کیسا عشق رسول تھا، کیسا ایمانی جذبہ تھا کہ آپ جو ہے آپ جو ہے وہ تھکن کے باوجود، مشکلات کے باوجود بھی عشق رسول میں سرشار نظر آتے ہیں۔ عمران بھائی، انداز یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس احد کے مقام سے جب میدان جنگ سے لے کر محفوظ مقام پر پہنچتے ہیں، اور وہ جگہ جسے بھی شعیب بھائی نے بیان کیا کہ چٹان پر لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ارد گرد دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان آ جاتے ہیں کہ حضور کی طبیعت کیسی ہے، حضور کے زخم کیسے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھ سے پہلے اپنے دوست کی خبر لو، اللہ، اس سے پہلے ان کو دیکھو، ان کا خون بہت بہہ گیا ہے۔
یعنی ایک تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر خود اللہ اکبر، یہ خود جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور دوسری طرف حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، حضور ان کو ایسا نہیں چھوڑ رہا ہے، حضور ان پر توجہ فرما رہے ہیں، ان کی خیر خواہی فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختلف القابات بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اچھا، یہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ طلحہ کی خبر لو، دیکھو کہ طلحہ کس حالت میں ہے، اور ادھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا عالم کیا تھا، ان کی حالت کیا تھی کہ جب ان کو ہوش آیا نا تو ہوش آتے ہی انہوں نے پہلا جملہ کیا کہا، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حضور علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ محبت کا تو طریقہ یہ ہے کہ یہ جانبین سے ہوتی ہے نا، یہ حضور کے بارے میں فکر مند اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی خیر خواہی فرما رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے اگر انداز دیکھیں، حضور کی اپنی شجاعت دیکھیں تو وہ اپنی مثال آپ ہے، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہنا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو مرکز ہی ہے نا۔ بالکل، کفار جس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوتے تو سب سے زیادہ جو خطرناک کام ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ حضور کے ساتھ رہنا ہے، حضور کے ارد گرد رہنا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ بڑا حملہ اور شدت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کیا جاتا تھا، اور سب سے زیادہ بہادر وہی گردانا جاتا تھا جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح ساتھ رہتا تھا۔ عمران بھائی، میں چاہوں گا یہاں پر اس بات کو بھی اگر بیان کیا جائے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، حضور سے محبت کرنے کا ان کا اپنا انداز ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم اس بات کو بھی دیکھیں کہ حضور کے صحابی حضور کے اہل بیت سے، حضور کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آمدنی سے پیش کرتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ابھی آپ سخاوت وغیرہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ حضور کی سخاوت اور پھر ان کے صحابہ کی سخاوت، پھر ان کے صحابہ کی سخاوت میں جب ہم یہ انداز دیکھتے ہیں کہ یہ سخاوت کر کیسے رہے ہیں، کس پر سخاوت کر رہے ہیں، کن کو دے رہے ہیں، تو اور محبت بڑھتی ہے کہ صحابہ حضور سے اور حضور کی ازواج مطہرات سے، حضور کے دیگر اہل بیت سے کس قدر بڑھ چڑھ کر محبت کرنے والے تھے۔ کچھ فرمائیے اس بارے میں۔ جی بالکل، حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا ہے، تو آپ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ جیسے صدقہ و خیرات کرتے تھے نا، لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، تو اہل بیت کے لیے ایک الگ حصہ مقرر آپ نے کیا ہوا تھا، اور وہ نکال کر آپ ان کی بارگاہ میں خود جا کر پیش کیا کرتے تھے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ آپ کو بھی، آپ جو ہے حضرت طلحہ ان کو بھی لے جا کر کچھ نہ کچھ تحفتاً پیش فرمایا کرتے تھے، اسی طرح اہل بیت کی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ اور یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ اہل بیت حضور علیہ السلام کے گھرانے والے ہیں، ان کا تعلق میرے آقا علیہ السلام سے ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کی فضیلت کو صحابہ کے سامنے بیان کیا ہے۔ کثیر احادیث جو آج ہم بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، وہ خود انہوں نے حضور کے لبھائے مبارکہ سے سنی ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ نبی پاک علیہ السلام سے ان کا تعلق ہے، جس سے محبت ہو اس سے متعلقہ چیزوں سے بھی محبت اور پیار ہو جاتا ہے۔ اہل بیت کا تعلق نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اور مجھے وہ حدیث مبارک خالد بھائی یاد آ رہی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ احبونی بحب اللہ، فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اگر محبت کا دعویٰ تم کرتے ہو کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، تو اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ مجھ سے پیار کرو، نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرو۔ اور پھر ایک اور مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مفہوم جس کا یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو۔ حضور علیہ السلام کی وجہ سے اہل بیت سے ہماری محبت ہے، اور الحمدللہ قائم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی محبت پر موت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی اہل بیت سے محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ ان کی تو محبت، ان کی وفاداری، ان کے ساتھ ایک عقیدت کا تعلق رکھے بغیر بندہ
مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ تو وہ ذریعہ ہیں جن کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تعلیمات کو ہم تک پہنچانے میں انہی کا تو کردار ہے. بالخصوص اگر تذکرہ کیا جائے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے اور حضور کے خاندان سے محبت کا، تو آپ کی آمدنی میں سے ایک مخصوص حصہ تھا، سالانہ آمدنی جو آپ کی ہوا کرتی تھی اس میں سے 10,000 درہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے اہل بیت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر خرچ کیا کرتے تھے. جیسے ہی آمدنی ان کی آتی سالانہ، یہ اس میں سے 10,000 درہم نکال کر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے. اور وہاں پر یہ انداز تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ گھر والے، یہ حضور کی پیاری زوجہ اور ہم مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو قبول فرماتی. اسی طرح دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی اگر واقعات دیکھے جائیں، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کرنا ہے. اچھا، یہ بھی اہل بیت اور وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی، وہاں سے پیش کیا جا رہا ہے، یہاں سے قبول کیا جا رہا ہے اور محبتیں پروان چڑھائی ہیں. کیا فرمائیں گے؟ بالکل، یہ اس بات پر اگر ہم غور کریں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے ہیں، اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ نذرانہ قبول کر رہے ہیں، تو یہ ایک محبت کی دلیل ہے، ایک محبت کا ثبوت ہے کہ آپ دونوں کے اندر کیسی محبت ہے. اور اسی محبت کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ سے محبت کرنی چاہیے اور حضرت امام حسن سے محبت. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی محبتیں ہیں نا، کہ ہمیں صحابہ سے پیار حضور کی وجہ سے ہے، حضور کے اہل بیت سے پیار بھی حضور کی وجہ سے ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کر کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے بتایا کہ شمع کے گرد کیسے پروانہ گھومتا ہے، شمع پر کیسے پروانہ ہر وقت نثار ہونے کے لیے تیار رہتا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں غزوہ احد کے لیے تیاری ہو رہی تھی، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں گویا حقیقی مدنی قافلوں میں سفر بھی فرماتے تھے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان جو حضور کے ساتھ سفر کرنے والے ہوتے تھے وہ اپنے اخراجات کے ساتھ آتے تھے، خود پیش کرتے تھے، بلکہ جن دوستوں کے پاس، جن بھائیوں کے پاس، جن ساتھیوں کے پاس، جن صحابہ کے پاس سامان نہیں ہوتا تھا ان کو سواریاں پیش کی جاتی تھیں، دیگر چیزیں نہیں ہوتی تھیں جو ضروری ہیں سفر کے لیے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو اہل ثروت تھے وہ خود آگے بڑھ کر پیش کیا کرتے تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غزوہ احد میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کیا تو حضور نے یہی ارشاد فرمایا، طلحہ طلحۃ الجود. اب اگر اس کو گرامیٹیکلی دیکھیں تو کسی ورب کی جگہ، کسی فعل کی جگہ مصدر استعمال کیا جائے تو دراصل اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ معنی میں زیادتی بیان کی جائے. طلحہ اتنی سخاوت کرنے والے ہیں کہ یہ خود جود کے پیکر بن چکے ہیں، گویا یہ سر تاپا جود و سخا کا ایک بولتا شاہکار ہیں اور واضح کردار ہیں. اچھا، اب ایسی سخاوت فرمانے والے، یہ تو سخاوت دوسروں پر آپ کر رہے ہیں. اچھا، اگر دیکھا جائے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے لیے، اپنے لیے کیا بچا کے رکھتے تھے؟ اتنا مال و دولت ہے، بہت بڑے کاروباری ہیں، تاجر ہیں، بزنس مین، اور آپ نے سنا کہ لاکھوں روپے کی جو ہے آپ کی آمدنی تھی، اور یومیہ کم از کم 1000 جو ہے نا وہ درہم آپ کی آمدنی ہے. لیکن جب صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا بچاتے ہیں، اپنے لیے کیا بچاتے ہیں؟ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لاکھوں روپے درہم آپ کے پاس موجود تھے، سارے آپ نے صدقہ و خیرات کر دیے، لوگوں میں بانٹ دیے. آخر میں کچھ آپ نے تحفتاً آپ نے حضرت علی کے لیے بھی رکھے اور ان کے لیے بھی تحفہ آپ نے بھجوایا. جب ابھی وہ ختم ہونے والے تھے تو آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی گھر والی جو ہیں، وہ آپ سے کہتی ہیں کہ کیا گھر کے لیے بھی کچھ رکھا ہے، ہمارے لیے بھی کچھ رکھا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، دیکھ لو اب کتنا بچا ہے، لے لو آپ، دیکھو جتنا بچا ہے، اب جو بچا ہے وہ آپ لے جائیں. اچھا، وہ جب آپ کہتی ہیں، آپ کی زوجہ بیان کرتی ہیں کہ وہ جب میں نے گنے تو صرف 1000 درہم باقی تھے. لاکھوں درہم لے کر بیٹھے ہیں تقسیم کرنے کے لیے، اور اپنے لیے اس میں سے وہ بھی بچ گئے
بول دیا تو رکھ لیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی صدقہ و خیرات ہو جاتے، اور یہ اپنے لیے عالم ہے، یعنی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب یہ آپ کی سیرت کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ آپ رائے خدا عز و جل، اب جس کے پاس مال ہو نا عمران بھائی، خالد بھائی، تو وہ کپڑے بہتر پہننے کی کوشش کرتا ہے، گاڑی اچھی سے اچھی استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، بالکل ایسا، اور اچھے سے اچھے انداز سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ 1,00,000 درہم رائے خدا عز و جل میں خرچ کیے، تو آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ اس دن آپ مسجد میں نہیں جا سکے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ مسجد میں نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ آپ اس دن آپ نے رائے خدا عز و جل میں سارا مال خرچ کر دیا، اور آپ کے تن پر جو کپڑے تھے وہ پھٹے ہوئے کپڑے تھے، اللہ، اس وجہ سے آپ مسجد میں نہیں جا سکے۔ اللہ تو آپ اندازہ لگائیں کہ رائے خدا عز و جل میں خرچ کرنے کا کس قدر جذبہ تھا، واہ واہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ کیسا تھا کہ اپنے آپ کو بھی فوقیت نہیں دی کہ پہلے میں اپنے آپ کو اپنے کپڑے درست کر لوں، اپنی ذات پر پیسہ خرچ کر لوں، یا اپنے گھر پر پیسہ خرچ کر لوں، اس کے بعد میں رائے خدا عز و جل میں دے دوں۔ سب سے پہلے آپ نے رائے خدا عز و جل میں خرچ کیے، اور خرچ کرنے کے بعد کیفیت یہ ہے کہ آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے اور آپ اس وجہ سے مسجد میں نہیں جا سکے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم رائے خدا عز و جل میں خرچ کس انداز سے کرتے ہیں، ہمارا انداز کیا ہے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کھلے دل کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، یا ہمارا دل جو ہے وہ رائے خدا عز و جل میں خرچ کرتے ہوئے دھجی محسوس کرتا ہے، اور اپنا ہم جو ہے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار اللہ کی راہ میں دے دیا تو پتہ نہیں ہے ہمارے پاس پیسے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ لیکن سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح میر علیہ سنت بھی ایک مثال دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر جیب میں کئی نوٹ بھی رکھے ہیں نا، تو اس میں سے جو سب سے گلا ہوا نوٹ ہوگا، سب سے پرانا ہوگا، وہ نکالا جائے گا۔ کپڑے دے رہے ہیں تو اس میں بھی اسی طرح کی چیز ہوگی جو اب میں نہیں یوز کر سکتا، وہ دے دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہیے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت سے بندہ دے رہا ہے تو بہت پیارا کام ہے۔ لیکن ہو سکے تو اور بہتری کی طرف آیا جائے، اور اچھے انداز کی طرف آیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بھی محروم نہیں کرے گا۔ لیکن بات وہ ہے کہ جتنا شہد ڈالا جائے گا اتنا میٹھا ہوگا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائیں پاتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جس نے کسی چلتے پھرتے شہید کو دیکھنا ہو تو وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان بڑی محبت میلے، اور میلے نہ بھی کہیں تو وہ پھٹے پرانے کپڑے رہ گئے، گلے ہوئے کپڑے رہ گئے، اور باقی سب آپ نے راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ لیکن اتنی سخاوت کے باوجود بھی کیونکہ نبی کی اطاعت میں تھے، اور یہ مال و دولت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہو رہا تھا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا عطا فرما رہا تھا۔ جب آپ کا وصال کا وقت آیا تو اس وقت بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس 22 لاکھ درہم موجود تھے۔ یہ تو وہ تھے جو کرنسی کی صورت میں درہم موجود تھے آپ کے پاس۔ اس کے علاوہ ارشاد فرمایا گیا کہ 3 کروڑ درہم کی جو مالیت ہے اس کی جائیداد آپ کے پاس تھی۔ یہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے دعائیں لے رہے ہیں، جو کما رہے ہیں حلال ذریعے سے کما رہے ہیں، اور جہاں لگا رہے ہیں وہ بھی حلال ذریعہ ہے۔ وہ ہے، یعنی یہ بہت بڑے تاجر انویسٹر ہیں، اور یہ انویسٹ کہاں کر رہے ہیں؟ صرف دنیا میں ہی انویسٹ نہیں کیا جا رہا، بلکہ آخرت کے لیے بھی انویسٹ کیا جا رہا ہے۔ صرف اس لیے نہیں کہ ہمارا یہ گھر بہتر بن جائے، بلکہ جتنا جہاں رہنا ہے اتنی وہاں کی تیاری کی جائے۔ یہاں تو وہ جو چند دراہیم اپنے لیے بچا لیا کرتے تھے، یہاں کے گزارے کے لیے تو وہ کافی ہوتے تھے۔ آخرت کی زندگی بہت طویل زندگی ہے، بہت لمبی زندگی ہے۔ وہاں کے لیے کتنا بچایا، وہاں کے لیے کیا باقی رکھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعات سن کر یقیناً ذوق بھی بڑھتا ہے، دل بھی کرتا ہے کہ ہم بھی سخاوت کریں، ہم بھی اس طرح نیکیاں کرنے والے بن جائیں۔ لیکن شیطان آڑے آتا ہے، پریشان کرتا ہے، رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سناتا ہوں۔ ارشاد فرمایا گیا، الشیطان یعیدکم الفقر
وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے کہ تم فقر میں مبتلا ہو جاؤ گے. یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ کبھی کبھار بندہ نیکی کی طرف اپنا پیسہ لگانے لگے، بھلائی میں خرچ کرنے لگے، جو صدقہ ہو، جس کا دنیا میں بھی بندے کو فائدہ ہو، آخرت میں بھی فائدہ ہو، تو شیطان یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ گے. اور برائی کا حکم ایسا دے رہا ہوتا ہے کہ جو کام برے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا باعث ہے، بندے کو صدقے سے روک کر برائی میں اس سے خرچ کروا دیتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کی آمدنی چند صورتیں کر لی جائیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو بیان فرمایا آمدنی مختلف طرح کی ہے. حلال کمایا، حلال خرچ کیا، بہت اچھا کیا. حلال کمایا، حرام میں خرچ کیا، یہ برا کیا. حرام کمایا، حلال میں خرچ کیا، یہ بھی برا کیا. اور جس نے حرام ہی کما کر حرام میں ہی خرچ کیا، فرمایا یہ بھی برا کیا. مؤخر الذکر جو تینوں باتیں ہیں، یعنی جن کو میں نے آخر میں بیان کیا، حرام کما کے حرام میں خرچ کیا، حلال کما کے حرام میں خرچ کیا، حرام کما کے حلال میں خرچ کیا، فرمایا ان تینوں چیزوں پر اللہ تبارک و تعالی بندے کو جہنم میں داخل فرمائے گا. رہی چوتھی چیز کہ حلال کمایا اور حلال میں ہی خرچ کیا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر ارشاد فرمایا کہ اس بات پر اللہ تبارک و تعالی حساب فرمائے گا، ایسا خرچ کیا. ہم اپنی آمدنی دیکھتے ہیں، اخراجات دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آخرت کا حساب بھی ذرا پیش نظر ہے، قیامت میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. یہ جو کمایا جا رہا ہے، جیسے کمایا جا رہا ہے، تجوریاں بھری جا رہی ہیں، کیا جو مال ہمیں مل رہا ہے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کی جا رہی ہے؟ کیا یہ حلال ہی ذریعے سے آ رہا ہے؟ کیا یہ حلال ہی میں خرچ ہو رہا ہے؟ ان ساری ہی باتوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اپنے پیش نظر بھی رکھتے تھے. اور یہ کیوں نہ رکھتے کہ یہ تربیت یافتہ ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے. حضور نے جن کی تربیت فرمائی ہے، حضور نے جن کو دین پر عمل کرنا سکھایا ہے، وہ لوگ واقعی آسمان ہدایت کے ستارے بنتے چلے گئے. اور جب بندہ ان کی طرف دیکھتا ہے تو رہنمائی حاصل کرتا ہے، ہدایت حاصل کرتا ہے، جینے کا سلیقہ پتہ چلتا ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمارا سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و مقبول فرمائے، اور حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اعلیٰ اوصاف میں سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور نام ہے فطرت رسول مدنی چینل